آج سے تقریباً 2 سال قبل 12 فروری 2021 کو شاہراہ دستور پر واقع پاکستان کے نظام عدل کی امین سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ ایک مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ بینچ میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ کیس اراکین اسمبلی میں 50 کروڑ روپے کی تقسیم سے متعلق تھا جو انہیں ترقیاتی اسکیموں کے لیے الاٹ کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے کسی قسم کی کوئی فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں بھی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح کا واقعہ آج تک کسی چھوٹے سے سول جج کی عدالت میں بھی پیش نہیں آیا۔ پاکستان کا نظام عدل ایڈورسیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ عدالت دو مخالف گروہوں کے پیش کردہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ ان میں سے عین ممکن ہے کہ ایک ریاست ہو اور دوسرا کوئی عام ملزم، یا پھر ایک مدعی اور دوسرا مدعا علیہ۔ عدالت ان دونوں کے بیانات، شہادتوں اور پیش کیے گئے حقائق کو پرکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ کسی بھی مقدمے کے بارے میں اگر کسی جج کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ذاتی معلومات موجود ہوں یا وہ زیر مقدمہ جرم میں وقوع کا گواہ ہو تو پھر اس جج کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بیان صفحہ مثل پر لائے یا اپنی شہادت ریکارڈ کروائے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے عدالتی نظام ہائی کار میں ایسے جج کے لیے 2 راستے دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مکمل طور پر خاموش رہے اور اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ صرف اپنے سامنے آئی شہادتوں پر توجہ مرکوز رکھے یا پھر خود کو اس مقدمے سے الگ کر لے۔ جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اس مقدمے کی سنوائی کسی دوسرے جج کے سپرد کر دے اور اس کے بعد اسی عدالت میں اپنے آپ کو بحیثیت گواہ پیش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس پر جرا بھی ہو سکے۔ لیکن اس دن سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ہوا یوں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دستاویز کی فوٹو کاپیاں نکالی اور انہیں بینچ کے ممبران کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد ایک کاپی اٹارنی جنرل خالد جاوید کو بھی دے دی۔ سب کے سب ورتا حیرت میں چلے گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ تو معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ کاغذات مجھے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں اور مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں کہ یہ درست بھی ہیں یا نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق عدالت میں ہر دستاویز اس حلف نامے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ یہ اصلی ہے، اور کسی بھی عدالت میں بیٹھے ہوئے ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک سب اس بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو دستاویزات ان کے روبرو پیش کی گئی ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ عدالت میں جعلی دستاویز پیش کرنے کی سزا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 465 میں درج ہے، جو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اسی لیے ایک عام مدعی بھی عدالت میں ایسی دستاویز پیش نہیں کرتا جن کے بارے میں اسے مکمل یقین نہ ہو کہ وہ اصلی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بغیر کوئی حلف نامہ ساتھ لگائے ہوئے یہ کہتے ہوئے دستاویز عدالت میں پیش کی کہ مجھے بالکل بھی علم نہیں کہ درست ہیں بھی یا نہیں۔ آپ لوگ اسے خود چیک کر لیں۔ ایسا فقرہ کسی بھی عدالت میں کسی عام شہری نے بولا ہوتا تو اس کے ساتھ اول تو مخالف وکیل ہی ایسا سلوک کرتے کہ وہ اپنی دستاویزات لپیٹ لیتا، اور اگر وہ اسے پیش کرنے پر بضد ہوتا تو جج اس سے ضرور کہتا کہ جاؤ پہلے اس کی تصدیق کر کے آؤ یا پھر اس کے ساتھ ایک حلف نامہ جمع کراؤ کہ یہ ایک اصلی واقعہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس عمل پر چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے 5 صفات پر مشتمل ایک فیصلہ لکھوایا، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ غیر جانبداری اور عدم تعصب کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ، جسے لارجر بینچ کہا جاتا ہے، اس کا یہ فیصلہ آج بھی نافذ العمل آپریٹو ہے، کیونکہ اس کے خلاف کسی نے کسی بھی قسم کی نظر ثانی کی درخواست داخل نہیں کروائی۔ اس کے مخالف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ 1989 میں ایک 12 رکنی فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ججوں کا ایک بینچ کسی دوسرے بینچ کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ وہ جج حضرات فلاں مقدمے کو نہ سنیں۔ اس دلیل کے بھی مخالف یہ دلیل ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ فیصلہ اس کے 32 سال بعد آیا اور حکم چیف جسٹس نے کسی دوسرے بینچ کے بارے میں نہیں دیا بلکہ اپنے ہی بینچ کے ایک رکن کے ایک رویے کے عدالتی مضمرات کے حوالے سے دیا ہے۔ اس پورے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے 15 ججوں میں سے صرف ایک جج
जस्टिस काजी फायज ईसा की शिरकत आपको किसी अचंभे या हैरानी का बाइस नहीं लगेगी। यूं तो इसे एक कन्वेंशन का नाम दिया गया था, मगर इस कन्वेंशन में मुअज़्ज़िज़ जज काजी फायज ईसा साहब के सामने जो तकारीर हुई, इनमें से पाकिस्तान के अदालती माजी और अदालती निज़ाम को तहकीर का निशाना बनाया। इनके पहलू में बैठे आसफ जरदारी ने पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि जिसका जवाब देना सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा पर लाजिम है, क्योंकि वो बज़ाते खुद इस इल्ज़ाम के बराह रास्त गवाह हैं और इन्हें ये इल्ज़ाम किसी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं मिला, बल्कि उन्होंने खुद सुना है। आसफ जरदारी की इस इल्ज़ाम की रिकॉर्डिंग असेंबली सेक्रेटेरिएट में भी मौजूद है और 22 करोड़ अवाम ने भी इसे बराह रास्त सुना है। आसफ जरदारी ने एक मुतकब्बराना लहजे में कहा, किस तरह मैंने फुल बेंच बनवाया, ये एक लंबी कहानी है। इस सवाल का जवाब अब पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम पर एक कर्ज है और ये कर्ज जस्टिस काजी फायज ईसा पर कई गुना ज़्यादा है। क्या वो आज भी अपनी गुज़श्ता रवायात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे कि मेरे सामने आसफ जरदारी ने ये एक जज नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम की तौहीन की है। इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया और इसमें फुल कोर्ट के सामने अपने आप को गवाह के तौर पर पेश होगा।